السلام علیکم بھائی، ساحل ندیم صاحب واپس آ گئے ہیں اور ساحل ندیم کے واپس آنے پر ان لوگوں کے منہ پر زوردار تماچا پڑا ہے جنہوں نے یہ الزامات لگائے تھے کہ ساحل ندیم یہاں سے بھاگ گیا ہے اور ساحل ندیم بھگوڑا ہے، وہ یہ بچوں کو اکساتے تھے اور خود جو ہے نا یہاں سے فرار ہو گئے۔ ان کے منہ پر بہت بڑا تماچا پڑا ہے۔ ساحل ندیم نے آتے ہی یاسر جنجوعہ کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرائی ہے، تو یقیناً ان لوگوں کے حوالے سے بھی ساحل ندیم نے بات کی ہوگی۔ بعد وہ جواب دیکھتے ہیں جو لبرلز اور ایسے لوگوں کو دیے گئے ہیں جنہوں نے ساحل ندیم پر الزامات لگائے تھے۔ چلیں پھر پوڈ کاسٹ کو شروع کریں۔ کہ یہ ٹاپکس میں دس از ناٹ، یا واٹس ایپ میرا اوور فلو ہوا ہے یہ 4-5 دن پہلے، یہ جو مرزا صاحب نے جو ہے نا ایک سرٹیفکیٹ آفر کیا ہے کہ ساحل ندیم ہیز لیٹ ڈاؤن دا نیشن، تو میں نے اس لیے ان کو پھول بھیجے نا، اس لیے اچھا ان کو بھی بھیجیں اور بھی لوگوں کو بھیجیں۔ تو یہ چھوٹی باتیں، اس کے اوپر ٹائم نہ لگائیں اور بار بار مجھے یہ نہ کہیں کہ میں ہر کامنٹ کا یا ہر ویڈیو کا رپلائی، آئی ایم ناٹ ان دیٹ۔ میں کروں گا ضرور ویڈیوز کے رپلائی، مگر اس مسئلے کے اوپر جس مسئلے کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہاں پہ رپلائی کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ نیریٹو ہے جو آپ کو میں بلڈ کرنا ہے۔ کہا تھا لوگوں سے پیسے بنانا نہ سیکھیں، پیسے لگانا سیکھیں، اللہ تعالیٰ دیں گے پیسے پھر۔ تو سر یہ 4 ملین آپ اس ٹور پہ لگا کے آگے ہیں، تھوڑا زیادہ ہی لگا ہوگا سر، کم ہی، کروڑوں کی گاڑی پہ آپ تشریف لائے ہیں، تو یہ پھر پیسے آتے کہاں سے ہیں اگر آپ یہاں سے بھی نہیں لے رہے، دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں؟ دنیا کے کوئی بڑے ملک ایسے نہیں ہیں جہاں پہ میری کلائنٹ نہیں ہے الحمدللہ اس وقت۔ تو اتنی بڑی کلائنٹیج کے ساتھ اور سورس کوڈ کا اتنا بڑا نام ہے ماشاءاللہ سے، اور اس پہ آپ نے جیسے بھی بتایا، تو پھر یہ عربی سکھانے کے 7,000 روپے جو آپ لے رہے ہیں، یہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ بس سکھائیں، اسی میں سے فنڈز نکالیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں جی، اور بس کیا تھا پہلے سر۔ اور تیسرا آپ نے بتایا لبرلس، ٹھیک ہے، جو کہ ہر وقت تمسخر کرنا، ٹھٹھے اڑانا، یہاں تک کہ ایک ٹولہ تھا، بلکہ بہت اچھا ہو گیا آپ نے بات کی، ایک ٹولہ چھوڑا گیا تھا مسخروں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں تبلیغ کے لیے جاتے تھے نا، یہ ڈھول اور ساز لے کے نا، ڈھول تاشے لے کے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے رہتے یہ لڑکے، اور یہ ڈھول پیٹنا شروع کرتے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بیٹوں کو میرے خلاف باقاعدہ بین لوگوں ہوئے ہیں گھروں میں۔ ساحل ندیم کو نہیں سننا آپ نے، ٹھیک ہے، بڑا جنرل سینٹیمنٹ ہے کہ ساحل ندیم کو نہیں سننا، وہ تو پتہ نہیں کیا باتیں کرتا ہے اور لڑکوں کو، بچوں کو ماں باپ کے خلاف کر رہا ہے۔ انگلینڈ میں ٹیکس دینا غلط ہے، جو کہ غلط ہے، ٹیکنیکلی غلط ہے، میں تو مانتا ہوں ٹیکنیکلی غلط ہے کہ بھائی آپ کیوں کسی نظام کا حصہ بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر جتنے بھی بندے اسپیشلی جو پاکستان میں، وہ تو غلط ہے، کیونکہ پاکستان میں اسلامی نظام تو نہیں ہے۔ چیمپئنز ٹرافی اس بار میں میچ فالو ہی نہیں کر رہا، ہر بار وہی ڈس اپوائنٹمنٹ، ٹھیک ہے۔ اور جو اوورسیز مسلمان بیٹھے ہوئے فتویٰ ایشو کریں گے وہ حرام کما رہے ہیں پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کی ایک اور ایپیسوڈ۔ آپ کے کومنٹس کی بھرمار تھی بڑے عرصے سے ہمارے پوڈ کاسٹ چینل پہ کہ ساحل ندیم صاحب کو دوبارہ اپنے پوڈ کاسٹ پہ دعوت دیں، اور آج ہمیں موقع ملا، ہم نے دعوت دی ہے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا ہے سر، جزاک اللہ خیر۔ اور باہر تھے آپ ملک سے، اور ایک تو یہ بھی تاثر آنے لگا تھا کہ اب ساحل ندیم صاحب بھاگ گئے ہیں پاکستان سے، کہ واپس نہیں آئیں گے، شاید ڈر بھی گئے ہیں، اور پیسے شیسے بنانے گئے ہیں۔ کتنے پیسے بنا کے لے کے آئے ہیں؟ پہلے تو یہاں سے شروع کرتے ہیں نا، یہیں سے شروع کریں گے؟ ہاں یہیں سے شروع کریں گے، پیسوں کا بتائیں سر۔ میرا کوئی اندازاً آئی تھنک 20 اور 30 ملین کا خرچہ ہوتا ہے ایک انٹرنیشنل ٹور پہ۔ اچھا، 2 سے 3 کروڑ پر لگتا ہے ٹریول اینڈ اکاموڈیشن کا۔ تو پیسے بنانے والے ٹور نہیں ہے یہ، پیسے لگانے والے ٹور ہیں۔ اللہ کے لیے کام کیا ہے۔ میرے کوئی 16 سیشن ہوئے ہیں جو پبلک ہیں، جو چھوٹے کلسٹرز کے ہیں وہ تو 12-13 ہوئے ہیں۔ 30 سیشنز کیے ہیں الحمدللہ۔ میں آج تک کبھی پبلک سیشن کے پیسے نہیں لیے، 1 روپیہ نہیں لیے، پاکستان میں بھی نہیں لیے، وہاں پہ کیسے لیں گے؟ میرے آرگنائزرز کی لسٹ پبلک ہے، اور کچھ تو بہت ویل نون آرگنائزرز ہیں، کچھ چھپانے والی بات تو ہے نہیں۔ اور IMS کے ممبرز ہیں زیادہ تر، سارے نہیں، زیادہ تر، دے آر ویری ویری ویزیبل۔ میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا، کیونکہ آپ کے سوال کے توسط سے میں ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں جہاں میری کوشش تھی، جہاں جہاں مجھے علم تھا ایڈریسز کا، میں نے تحفے تحائف بھی بھیجے ہیں کہ جب بھی میرے پہ کوئی تہمت لگاتا ہے میں اس کو تحفہ بھیجتا ہوں۔ جس کے پاس تحفے پہنچے ہیں ان کو سب کو پتہ ہے،
کسی ایک کے پاس تھوڑی گئے, جن جن کے ایڈریس ہیں. اچھا, آپ صحیح اوریجنلی تحفے میں بھیجیں؟ تحفے بھیجتا ہوں ہر دفعہ جب بھی میرے پہ کوئی تہمت لگتی ہے اور مجھے کس طریقے سے پتہ چل جائے وہ لوگ کہاں رہتے ہیں تو میں ان کو تحفے بھیجتا ہوں. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب مسلمان یہ کام کریں. یہ تابعین کی سنت ہے, صحابہ نہیں ثابت. یقیناً صحابہ نے کیا ہوگا تو تابعین نے شروع کیا, مگر یہ تابعین کی سنت ہے. مجھے پتہ ہے تابعین کا جنہوں نے یہ, کیونکہ اتنا بڑا سودا کہ میرے سارے برے اعمال انہوں نے آخرت میں لے لیے تہمت لگا کے, وہ بھی سوشل میڈیا پہ. مطلب لاکھوں کو کروڑوں کو پہنچا دیا آپ نے ایک غلط خبر. تو قیامت والے دن تو اس کے کتنے فائدے ہیں. میں نے یہ, اور وہ بھی یہ ایک کانسیپٹ ہے جو میں نے ساحل ادیم صاحب سے سیکھا تھا, سمجھا تھا. پیسوں کا الزام, ذرا سوچیں کہ کسی اور طریقے کا الزام لگتا نا تو بندہ کہتا ہے کہ یہ وہ تہمت ہے کہ جن کو پتہ ہے کہ تہمت کے جو نصوص کیا ہیں, جس نص پہ تہمت آ کے گناہ کبیرہ ہو جاتی ہے. یہ ٹاپ 5 گناہوں میں سے ایک ہے, یہ بھی نہیں کہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو. تو میں تحفے بھیجتا ہوں. میں نے کئی جگہوں پہ میں نے بڑے مہنگے تحائف بھی بھیجے. اچھا, یہ پوڈ کاسٹ تو بہت لمبی ہے, کوئی 1.5 گھنٹے کی ہے. ہم اس پہ وہ والا پورشن دیکھتے ہیں جس میں ساحل ادیم نے ان لوگوں کو جواب دیے ہیں جنہوں نے ساحل ادیم پہ الزامات لگائے تھے. فضا قائم ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے یہ ہسٹری ریپیٹ ہو جائے گی, اور آپ کو بھی کہیں شاید ایسا تو نہیں آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ کو بھی جانا پڑے یہ تینوں سائڈوں سے اتنا پریشر؟ صحیح, اس میں پہلی دفعہ ہوا ہے, 2 دفعہ ہوا ہے. پہلے ایک دفعہ اتنا پریشر کلاسز لے رہے ہوتے. صحیح, میرا کوئی آئی تھنک 20 ملین کا پے رول ہے اس وقت. میں صرف عربی فیکلٹی کی بات کر رہا ہوں. اچھا, ایسا لگ رہا ہے ساحل بھائی آپ کو پوڈ کاسٹ میں انوائٹ کرنے کے بعد میں نے کوئی آپ کا آڈٹ کھول لیا ہے. میں موضوع چینج کرتا ہوں. کوئی بات تو عادت ہو گئی مجھے, کچھ سالوں سے میں آڈٹ میں بیٹھ رہا ہوں سر. اچھا جی, ادیم ہاشمی صاحب کو ہجرت کرنی پڑی تھی, اور اب جو ماحول بن رہا ہے. نہیں سر, میرے والد صاحب نے ہجرت نہیں کی تھی, ان کو بائی فورس ایگزائل کیا گیا تھا. اچھا, تو اب لبرلز کی طرف سے, علماء کی طرف سے, ایون پولیٹیشنز کی طرف سے بھی آپ کے اوپر اس طرح کے کمنٹس آ رہے ہیں اور اس طرح کی فضا قائم ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے یہ ہسٹری ریپیٹ ہو جائے گی, اور آپ کو بھی کہیں شاید ایسا تو نہیں آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آپ کو بھی جانا پڑے یہ تینوں سائڈوں سے اتنا پریشر؟ صحیح, اس میں پہلی دفعہ ہوا ہے, 2 دفعہ ہوا ہے. پہلے ایک دفعہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا. یہی تینوں فورسز تھیں, لبرلس, ٹھیک ہے, اس کو پیگن سے اس وقت وہ لبرلس, بنی اسرائیل علماء اور رومن پولیٹیشنز, یہ تینوں حضرت عیسیٰ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. اور وہ کیا جملہ بولتے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں. جو ایک ہی اعتراض دوسری دفعہ کب ہوا تھا, محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا. قریشی جو دیندار طبقہ تھا, امیدز پولیٹیشنز تھے, اور تیسرا آپ نے بتایا لبرلس, ٹھیک ہے, جو کہ ہر وقت تمسخر کرنا, ٹھٹھے اڑانا. یہاں تک کہ ایک ٹولہ تھا, بلکہ بہت اچھا ہو گیا آپ نے بات کی, ایک ٹولہ چھوڑا گیا تھا مسخروں کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں تبلیغ کے لیے جاتے تھے نا, یہ ڈھول اور ساز لے کے نا, اس لیے کرتے تھے تاکہ وہ پیغام نہ پہنچا سکیں. ڈھول تاشے لے کے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے رہتے تھے یہ لڑکے, اور یہ ڈھول پیٹنا شروع کرتے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے. یہ خاص اس وقت کے مسخرے ہوتے نا, وہ جو اسٹیج پہ ڈرامہ نہیں کرتے ہوتے, یہ وہ ٹولہ ہوتا تھا. یہ دیکھیں شروع سے چلتے ہیں یہ لوگ. تو بہرحال یہ وہ کرتے تھے اس وقت کے لبرلس. پولیٹیشنز تھے امیدز, جن کے پاس جو مکے کی چابیاں تھیں, اور قریشی جو تھے وہ جنہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. یہ تینوں طبقوں نے ایک ہی اعتراض کیا تھا. میں بھی وہی والا اعتراض بتاتا ہوں. یہ وہی اعتراض ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے اوپر ہوا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں گے دین کیا ہوتا ہے. علماء کا اعتراض. دوسرا لبرل کا اعتراض کہ یہ ایکسٹریم فنڈامنٹلسٹ ہے, ٹھیک ہے. سیاستدانوں کا اعتراض, آپ کیا چاہتے ہیں, آپ جو چاہیے آپ ہم سے لے لیں, مگر ہمارے نظام کو چیلنج نہ کریں. یہ 3 جملے ہیں جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ دونوں انبیاء کے ساتھ یہی والا کیس ہوا. تو اس کے بعد ہوا ہے مائنر سیگمنٹس میں, احمد بن حنبل کے ساتھ ہوا ہے, حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے. اس طرح ہوتے رہے ہیں واقعات, مگر یہ میجر ٹرائیفیکٹا یہ 2 دفعہ پہلے ہوا ہے.
یہ واقعی میں یہ ٹرائیفیکٹا یہ اب نظر آنا شروع ہوگا. اس لیے میں نے کہا نا, شیطان نے اپنے چیلوں سے کہا ہے کہ گھیرا تنگ کرو. یہ تب ہوگا جب کوئی بندہ اللہ کے نام کے اوپر, کوئی بھی بندہ, عام سا بندہ, میں کیا اوقات, ٹھیک ہے, عام سا بندہ بھی اگر نفسیات کے ان چینلز کے اوپر ساز بجائے گا, ان چینلز, ان تاروں کو چھیڑے گا نفسیات کی, جن تاروں کے اوپر کریکٹ طریقے سے یوتھ موبلائز ہو جائے. عیسیٰ ابن مریم کے حواری اور فالوورز کون؟ 20 ایئر اولڈس. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کون؟ 20 ایئر اولڈس. یوتھ جب موبلائز ہونے لگتی ہے, ٹریکشن آتی ہے تو سب سے پہلا چیلنج کس کو جاتا ہے؟ سیاستدانوں کو, کیونکہ وہ نمبرز کی گیم میں ہوتے ہیں. ہم تو خیر ڈیموکریٹک سسٹم ہے, اب تو کھیلتے ہی نمبرز کی گیم ہے, اس لیے نظر آ رہی ہے اب. پلس اب یوٹیوب کا دور ہے, اس لیے ہر چیز نظر آ رہی ہے. پنجاب اسمبلی میں پٹیشن ہوئی, سندھ اسمبلی میں پٹیشن ہوئی, سیاستدان ایکٹیو ہو گئے. کس بات پہ؟ ذرا سوچیں, میں نے ایسا کیا کیا جو سیاستدان ایکٹیویٹ ہوں گے؟ کچھ تو میں نے کسی سیاستدان کو پوڈ کاسٹ کے اوپر بیٹھ کے کوئی مناظرہ کیا ہو, یا پھر میں نے کوئی میجر فنڈنگ کہیں سے ریسیو کر لی ہوئی ہو. سیاستدان کیوں میرے خلاف ہوں گے؟ آپ کی جو اسٹیٹمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بتاتا ہوں, مجھے پتا ہے کس بات میں, مجھے پتا ہے کون سے تار میں کب چھیڑتا ہوں. سر بے فکر نہیں بھائی, الحمدللہ اللہ ہی کروانے والا ہے. یہ میں جتنی منظم بائی ڈیزائن کوشچن کر سکتا ہوں نا, وہ میں کر رہا ہوں, اور چھوڑوں گا تو نہیں میں. سو سیاستدان بابے اور لبرلس, ٹھیک ہے. بابے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ان کی عمریں گزری ہوتی, انہوں نے ٹائم دے دیا ہوتا ہے. ان کی مسندوں کے اوپر اور ان کی جو کرسیاں ہیں نا, جو ان کے ممبر, یہ ان کی چھوٹی چھوٹی لیگیسیز ہوتی ہیں. یہ اس لیگیسی کو قربان نہیں کر سکتے. یہ سیاستدانوں کی بڑی ہوتی ہے, وہ پاور اور مال اور خاندان تو خاندان ورثے میں آنی ہوتی ہے وہ پاور, تو وہ اس کو قربان نہیں کر سکتے. لبرل صرف اور صرف ایک تھرڈ نیوٹرل پارٹی ہوتی ہے. انہوں نے اپنی اسٹیم, اپنی ایک آئیڈینٹی یونیک بنانی ہوتی ہے. اگر لبرل پاور میں ہوں تو ان کو بھی ان میں سے کوئی ایک بیماری لگے گی. اگر پاور میں نہ ہوں تو وہ ایز اے چیلنج کریٹ کرنے کے لیے اپنا ایک حیت بنا کے رکھتے ہیں کہ ہم فارمیڈیبل فورس ہیں. یہ بیسک سیروٹونن کے 3 پلرز ہیں. اس کی ٹیکنیکلٹی میں جانے کی نہ ضرورت ہے نہ یہ موقع ہے. ضرورت تو ہے مگر موقع نہیں ہے, اس لیے میں کیا تفصیل میں جاؤں گا. مگر یہ تینوں تار جو بندہ بھی چھیڑے گا اس کے اوپر چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے 2 افیکٹس آئیں گے. وہ دونوں افیکٹس میں کوئی 1.5 سال سے نوٹس کر رہا ہوں. اور وہ ایسا ڈرائنگ بورڈ ہے وہ جس میں صرف اور صرف میرے احباب ہیں, کچھ میرے اساتذہ ہیں, کچھ پارٹنرز ہیں, ان کے ساتھ ہم کمپنی کے پارٹنر جو اصل میں پریکٹسنگ سائیکالوجسٹ ہیں, ان کے ساتھ میری ٹیکنیکل ڈسکشن ہوتی ہے کہ یہ میرا مقصد ہے, یہ جو ابھی میں بتاتا ہوں کیا ہے, اور یہ اس کے مورے ہیں شطرنج کے اوپر, تو یہ کہاں پہ چل رہے ہیں. پہلی دفعہ یہ انہوں نے یہ چیز ریویل کی ہے کہ پیچھے ان کی ٹیم ہے کہ جو ان کو گائیڈ کر رہی ہے, یہ سجیشنز سائیکالوجسٹ ہیں, پیچھے ان کی ٹیم ہے جس کے ساتھ یہ مشورہ کرتے ہیں اور اس کے مطابق چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. تو طاغوت کا والا جو واقعہ تھا وہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا, وہ بہت بڑا واقعہ تھا. وہ انہوں نے ایسے نہیں کیا تھا, وہ کتنا پاپولر ہوا اور اس سے کتنے سارے لوگوں کو کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور سمجھ دی ہو, دین کی سمجھ دی ہو, کیونکہ طاغوت کیا ہے, کیوں ہے, کیسے ہے. وہ بہت بڑا واقعہ تھا, طاغوت والا واقعہ بہت بڑا تھا. تو 2 چیزیں آپ دیکھیں گے, میں اس کو انڈیکیٹر بتاتا ہوں. کچھ ایک اس کو ٹرائبل سائیکالوجی بولتے ہیں. یہ 3 ٹرائب آپ کو سمجھ آ گئے. یہ ٹرائبل سائیکالوجی میں 2 طرح کے ڈسپوزیشنز آئیں گی. نمبر 1, ساحل میاں کی ویڈیو دیکھتے ہی ایک عجیب غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے, چڑ ہو جاتی ہے اس بندے سے. یہ فیلنگ آئے گی آپ کو نہیں, ان لوگوں کو جو میرے خلاف کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیا پتا آپ کو بھی آتی ہو. غور سے سمجھیں, مجھ سے یہ بندہ دیکھا نہیں جاتا, یہ جملہ سننا, مجھے اس بندے سے چڑ ہے. دنیا میں اگر کوئی بندہ برا لگتا ہے نا تو یہ لگتا ہے. اور پھر فیک ہے یہ بندہ, ہپوکریٹ ہے, یہ بنتا ہے اس کی. ابھی یہ ساری باتیں یہ شہزاد غیاث نے ابھی ریسنٹلی کی تھی, اگینسٹ میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے. یہ ساری باتیں شہزاد غیاث نے کی ہیں. یہ 1 گھنٹے کی ویڈیو کی تھی اس نے, اور یہ بہت ساری اس طرح کی فضول باتیں کی تھی. تو آنکھیں دیکھو تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ ایسے جملے مجھے سننے یہ لگتے ہیں. یہ لبرل جتنے بھی دیسی لبرل ہیں, مسخرے بہت سارے آپ کو یوٹیوب پہ نظر آئیں گے, سوشل میڈیا پہ نظر آئیں گے, اور یہ سارے لبرل ہیں, گھٹیا ترین لوگ ہیں جنہوں نے معاشرے میں بہت زیادہ
گند پھیلایا ہوا ہے، بلگیرٹی، بلگر جوکس اور اس طرح کی چیزیں کر کے وہ اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا انفلوئنسر سمجھتے ہیں۔ بیسیکلی ان لوگوں کو سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے۔ ابھی یہ کچھ دن پہلے یاسر ندیم واجدی صاحب نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں انہوں نے رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ کے حوالے سے، تو میں نے ایک ویڈیو کی ہے اس پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو کی ہے، تو وہ ویڈیو لازمی دیکھیں، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ رینڈ کارپوریشن جو ایک تنظیم ہے امریکہ کی، جو امریکہ کی گورنمنٹ کو، تو اس میں انہوں نے مسلمانوں کے حوالے سے جو سجیشنز دی تھی، وہ رینڈ کارپوریشن کی ایک پوری رپورٹ ہے جو ایکسپوز کی ہے یاسر ندیم واجدی صاحب نے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب بھی کر چکے تھے، یاسر ندیم صاحب وہ پہلے بندے نہیں ہیں، لیکن یاسر ندیم صاحب نے اس پہ ایک ڈیٹیل 4 گھنٹے کی ویڈیو کی جس میں انہوں نے اور بھی ان کا ایک پرپس تو کچھ اور تھا، لیکن میں کہوں گا آپ کو سب کو ریکمینڈ کروں گا جو دیکھ سکتا ہے وہ ویڈیو دیکھے، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی کہ کس طرف آپ کو کھڑے ہونا چاہیے۔ پرفیکٹ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، صحیح غلط اور کیٹیگریز سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ جب بھی کسی بندے کو دیکھیں گے تو آپ اس کو ایزیلی جج کر لیں گے کہ یہ بندہ کیا ہے، یہ بندہ کیا ہے، یہ بندہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے، یہ بندہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے، آپ ایزیلی اس کو جج کر لیں گے۔ اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اتنی تو آپ لازمی اس ویڈیو کو دیکھیں، میں آپ کو سجیسٹ کروں گا۔ یہ وہ جملے ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے دنیا میں اگر کسی سے نفرت تھی نا تو وہ اس بندے سے نفرت تھی۔ میں آپ کو جملہ بتاتا ہوں کس کا ہے۔ مجھے دنیا میں اگر کسی سے چڑ تھی تو مجھے اس بندے سے چڑ تھی۔ میں اگر دنیا میں کسی کا نقصان کر سکتا تو میں اس بندے کا نقصان کرتا۔ یہ 3 جملے 3 الگ الگ بندوں کے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے۔ یہ وہ 3 جملے ہیں قبل الاسلام کس کے بارے میں؟ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اور یہ تینوں کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے، عمر بن العاص کہتے ہیں پھر اللہ نے میرے دل میں اتنی محبت ڈالی کہ دنیا میں اگر مجھے کوئی عزیز ہے تو میرا محمد مجھے عزیز ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دل شفٹ کرتا، مگر اس سے پہلے وہ کیوں اتنا چڑھتے تھے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اس کو دیکھ۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں روز یہ مہم کرتا تھا کہ اگر میں نے دنیا میں کوئی اچیومنٹ کرنی ہے تو میں نے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر شفٹ کیا دل کو۔ کس بات کی ہے؟ ٹرائبل سائیکالوجی میں نا یہ آپ کی نفسیات بنتی ہی ایسے۔ یہ اصل میں نا ایک خاص لیول تک آپ پہنچتے ہیں تو تب آپ کے 2 ایکسٹریم گروپس بنتے ہیں۔ میں ابھی اس لیول پہ نہ ہی میں پہنچنے کا ارادہ رکھتا ہوں کیونکہ میرے مشن تھوڑا ڈائیورسفائڈ ہے۔ میں ایک ایکیوٹ اسٹریٹجی کو مطلب آئی کینٹ ایون افورڈ ٹو ڈو دیٹ۔ اس کے لیے ایک خاص لائن کے اندر آپ کا پروگریس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں نے اپنی لائن شروع سے ہی ملٹی ویریٹ ڈائیگرام میں چل رہا تھا میں۔ جب یہ 2 انڈیکیٹرز ہو نا کہ ایکسٹریم کی چڑ ہو بغیر کسی وجہ کے چڑ ہو تو وہ ٹرائبل سائیکالوجی ہو، جس کو سائیکالوجی میں بولتے ہیں ہورن افیکٹ۔ آپ کو کوئی بھی چیز نہیں پسند آ سکتی اس بندے کی، چاہے وہ صحیح بھی کہہ رہا ہو، آپ اتنے باعث رہتے ہیں اس کے خلاف۔ عمر بن العاص کہتے ہیں میں اتنا باعث تھا محمد یہ دیکھ چکے ہیں ہم لوگ، یہ مطلب اس کی بہت بڑی مثال ملتی ہے ہمیں نون لیگ اور پی ٹی آئی کی۔ پی ٹی آئی والوں کو نون لیگ کا کوئی کام اچھا نہیں لگے گا، نون لیگ والوں کو پی ٹی آئی کی کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی۔ عمران خان کتنا اچھا بن کے آ جائے، نون لیگ کتنی اچھی بن کے آ جائے، نواز شریف کتنا اچھا بن کے آ جائے، تو آپ پہ بائسنس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر چیز ہی غلط نظر آتی ہے، اور یہاں سے بھی ہر چیز ہی غلط نظر آتی ہے۔ خلاف کہ میں موقع بنا کے محمد کی برائیاں کرتا ہوتا تھا اسلام سے پہلے، لوگوں کو جھوٹ بول کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولتا رہتا تھا تاکہ لوگوں کے اندر نفرت بنتی رہے۔ جب مجھے کوئی اچھی خبر ملتی تھی تو میں اس کو بری بنا کے لوگوں کو بتاتا رہتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بتاتے تھے، ظاہر ہے باقی تو نہیں بتاتے، یہ تو اللہ کے ہدایت دی، اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہو گئے اور ایسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پھر کارنامے رقم کروائے نا، مگر یہ اس وقت خود بتاتے تھے۔ یہ پڑھیں آپ، حدیثیں لکھی ہوئی، میں نے تو اپنی طرف سے کوئی تاریخ کی کتابیں تھوڑی سنا رہا ہوں۔ یہ ٹرائبل سائیکالوجی میں ایسے کام ہوتے ہیں۔ ابھی آپ لبرل سے پوچھیں، میں نے آج تک کون سے لبرل کو پکڑ کے رگڑا ہے؟ میں نے تو نہیں کیا، مگر میں جو تار چھیڑا ہوں نا وہ تار نفسیات کی بہت ضروری ہے چھیڑنی۔ میں آپ جملہ پورا کر لیں۔ میں آپ میرے احباب سے پوچھیں، میری فیملی سے پوچھیں، آئی ایم پرابیبلی دا فنیسٹ سافٹیسٹ پرسن ان سائڈ مائی سرکلس، بٹ آئی ہیو ٹو پلے اے ویری ڈفرنٹ کارڈ
when I'm talking about the mission, the vision, the bigger disease, जो ज़्यादा बड़ी बीमारी लोगों को लगी हुई है, वो प्यार मोहब्बत से होता क्या है. फिर आप वो सूफीज़म या एक वो नहीं होता अशफाक अहमद साहब का जो इम्प्रेशन था, या फिर बड़े बड़े उलमा और का जो इम्प्रेशन है बड़े नफासत से और प्यार से, वो क्या होता है, वो ट्राइबल साइकोलॉजी ट्रिगर नहीं कर सकते. वो ट्राइबल साइकोलॉजी ट्रिगर करनी बहुत ज़रूरी होती है, वो अदरवाइज मूवमेंट क्रिएट नहीं हो सकती. मूवमेंट क्रिएट करने के लिए चाय में चम्मच लाना ज़रूरी है, वरना पानी का जो टाइड जो हाई टाइड है ना वो आती नहीं. हाई टाइड के लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए या आप हेटरेड या आप लव का रिस्क लेते हैं. हाई एनर्जी पे या बहुत नफरत आएगी या बहुत मोहब्बत आएगी. तो ये दोनों फ्लेवर्स आप जब तक देखना शुरू कर देंगे ना, अब आपको बात थोड़ी समझ आएगी. जब मैं अपने साइकाइट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट जो मेरे दोस्त हैं लिटरली मेरी कंपनी में पार्टनर्स भी हैं 2, ठीक है, तो वो ये वाले इंडिकेटर्स कि भाई जब तक रेड क्रिम्सन रेड नहीं होता, डार्क रेड, और ग्रीन डार्क ग्रीन नहीं होता, तब तक आपने फिर सही तार छेड़े नहीं, क्योंकि आप दिमाग के उन हिस्सों तक नहीं पहुंच रहे जिन हिस्सों में सीरियसनेस के क्वेश्चंस होते हैं. आप किसी से नफरत करते हैं ना, तो फिर सीरियस होते हैं आप उसके बारे में, वरना नफरत करने के लिए भी ना कोई खास लेवल की रिस्पेक्ट चाहिए होती है ना, वरना आप हर बंदे से तो नहीं नफरत करते. यू डोंट केयर अबाउट एवरीबॉडी हु हेट्स यू, राइट, बट यू केयर अबाउट समवन हु यू हेट रियली वेल. केयर का मतलब ये नहीं कि आप उसकी फिक्र, मतलब यू थिंक ही समथिंग, वरना आप नफरत नहीं करते किसी से जब तक आप उसको कोई चीज़ ना समझें. आप मोहब्बत नहीं कर सकते, अच्छा लग सकता है, मोहब्बत नहीं कर जब तक आप उसको कोई चीज़ ना समझें, किसी लेवल पे ना रखें. वो लेवल अचीव करने के लिए आपको एक ख़ास कोयल मोड़नी पड़ती है, और उस कोयल के अंदर मैग्नेटिज्म क्रिएट करना पड़ता है. उसको करिश्मा बोलते हैं, और जो कोयल है उसको ग्रामर बोलते हैं. वो ग्रामर और करिश्मा इकट्ठा हो जाए तो ये बिजली पैदा कर देता है. वो बिजली पैदा होती है, तो अगर फ़लसफ़ा आपका लोकल ग्रुप के फ़लसफ़े के एंटी हो, तो आप लिटरली लोगों का दीन चैलेंज करते हैं. हालांकि ये लोग दीनदार नहीं होते, लिबरल्स, सियासतदानों का कोई दीन नहीं, उनका खुदा अमेरिका, ठीक है. मैंने तो अमेरिका, आप सोचें, मैंने अमेरिका के खिलाफ कौन सी कैंपेन की, यहाँ पे आओ प्रोटेस्ट करें अमेरिका के खिलाफ. आई एम अगेंस्ट द गॉड्स ऑफ अमेरिका, आई एम अगेंस्ट द गॉड्स ऑफ दोज हाउसेज इन यूरोप. मैं जिन नसों के ऊपर वार कर रहा हूँ, वो नसें मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि काश की कौम का इस लेवल का एक्सपोजर होता साइकोलॉजिकल या एंडोक्रिनोलॉजी का या फिर जनरल सोशियोलॉजी का भी, तो मैं आपको उन टर्मिनोलॉजी में समझाता, नक्शे बना के कि मैं दिमाग के कौन से हिस्से में एंटर हो रहा हूँ और यहाँ पे वार कर. रिस्क है बहुत बड़ा. मेरा प्रोफेशनल ट्रेनिंग का करियर उठाएं, पाकिस्तान की वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, और देखिए मेरे प्रोफाइल किस तरीके से करनी पड़ा. बिजनेस में आप ऐसी प्रोफाइलिंग कैसे कर सकते हैं. आपने कभी नोटिस किया होगा बड़ी बड़ी कंपनी में लिखा होता है डू नॉट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स और रिलीजन. वेल दैट्स ऑल आई टॉक अबाउट, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन. तो इसका मतलब है वहाँ पे उन्होंने जो कॉशन दी होती है, क्यों लिखी होती है, भाई लोग जज्बाती होते हैं इन चीज़ों के बारे में, लड़ाई हो सकती है, नफरत पैदा हो सकती है, फ्रिक्शन आ जाएगी. हम काम करने इधर आए हैं, जूते की कंपनी है, मोबाइल की कंपनी है, बैंक है, जो भी है, इधर ये मकसद नहीं है. ट्रेनर्स को डायरेक्ट, पब्लिक स्पीकर्स को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जो कुछ कर लेना, दीन पे बात ना करना, लोगों की पॉलिटिक्स पे बात ना करना. लोग इमरान खान से शदीद नफरत करते होंगे, शदीद मोहब्बत करते होंगे, आप बात करेंगे तो रिस्क होगा ना. तो लोग पॉलिटिक्स पे इसलिए बात नहीं करते. मैं पहले दिन से चैलेंज ही इनके खुदाओं को करता आया हूँ. जब तक आप मंदिर पहचान नहीं सकते कि एक बंदे का मंदिर की तरह है, उस मंदिर के अंदर जाने की तरीके क्या हैं, उस मंदिर के अंदर जाके कौन सी जगह पे बुत पड़ा हुआ है, उस बुत को जाके उल्टा लटका के 4-5 लगानी है. ये काम करने की टेक्निक बहुत रिस्की होती है. ये मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया था कि मेरी कॉर्पोरेट प्रोफाइल गूगल पे पड़ी हुई है, यूट्यूब पे पड़ी हुई वीडियोस, फिक्र नहीं करें, सब कंपनी ने मेरे नाम छापे हुए थे उस वक्त, क्योंकि मैं ऑफिशियल उनकी पैनल पे था. ऐसे मेरी टैंक हुई थी पाकिस्तान में, अल्लाह अकबर, उससे भी 3 गुना बड़ी मेरी इंटरनेशनल प्रोफाइल हो गई थी उस वक्त, इन अ मैटर ऑफ मे बी 13-14 मंथ्स. सही. क्यों? मैं चैलेंज कर रहा था इधर उधर. लोगों को पता नहीं था कि भाई भाई साहब ने तो यहाँ पे सियासत शुरू कर दी है, लिटरली इस्लामी सियासत ना. मैं आई वॉज चैलेंजिंग द स्टेटस को हियर. तो ये एक ऐसा मामला है जिसकी वजह से आपको लगेगा भाईजान आप कुछ एक्सेसिवली सख्ती करते हैं कुछ जगहों पे, कुछ जगहों के ऊपर आप वो वाली चीज़ जिसकी लोग बहुत डीपर वैल्यू रखते हैं उधर आके आप चैलेंज कर देते हैं उन लोगों को. साहिल भाई ये वाली बातें आप करेंगे, हमारे सियासतदान आपके अगेंस्ट ना हो तो फिर कैसे चलेगा. तो जाहिर सी बात है उन्होंने तो खिलाफ होना है,
اور آپ علماؤں کے خلاف میٹھی میٹھی ان کی باتوں کو آپ کڑوا کڑوا بتائیں گے تو وہ بھی خلاف ہوں گے. اور لبرل کا تو الٹا مسئلہ آپ جیسے لوگوں سے ہے، ان کو بہت زیادہ مسئلہ ہے آپ جیسے لوگ. بھائی آپ پھر اس طرح کی چیزیں کریں گے تو بھائی ہمارے سیاستدان، ہمارے لبرل، ہمارے مولوی حضرات آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑیں گے. قرآن کا کوئی قانون بھی اسلامی قانون نہیں، وکٹورین قانون ہے. جب ایک نظام اللہ کے نظام کے علاوہ بنے گا اسی کو ہی تو طاغوت کہتے ہیں. تو جب ایک طاغوتی نظام ہو، ادھر انہوں نے کبھی اللہ کا نام لیا بھی نہیں، اس لیے وہ اللہ کے خلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا نظام بنایا ہوا ہے. انہوں نے کون کہا ہم اللہ کو تو نہیں، مطلب ہم قرآن کے تو فالوور نہیں ہیں، ہم جتنی بائبل جانتے ہیں اتنی ہم نے کامن لا میں ڈال دی اپنی طرف سے. واقعی میں کامن لا میں بائبل سارا کا سارا ببلیکل انفلوئنس ہے. ہم تو قرآن کا نام لیتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، مگر قرآن کو قانون میں نہیں ڈالتے. طاغوت یہ ہوتا ہے اصل میں، سمجھ رہے ہیں؟ صحیح. تو جب آپ کہتے ہیں نا ساحل صاحب، میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جن کو بہت شوق ہے یہ کہنے کا، ساحل میاں آپ امریکہ میں کمپنیز ہیں آپ کی، انگلینڈ میں میری کوئی کمپنی نہیں ہے، کھول لوں گا فکر نہیں کریں. آپ کی یورپ میں کمپنیز ہیں اور آپ کے کلائنٹس ہیں، اور میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ فتویٰ دے دیں پھر ایک دفعہ کہ امریکہ میں کسی بھی قسم کا ٹیکس دینا پھر حرام ہے. ٹائم قیامت تک ہے سر. آپ ایک دفعہ فتویٰ دیں کہ میرے پہ جو آپ کو مسئلہ ہے. یہ آپ نام نہیں لے رہے لیکن جملوں سے تو بڑا واضح نظر آ رہے تھے. آپ کس کو ریفر کر رہے ہیں؟ نہیں سر، ٹائم قیامت تک ہر ایک کو میں ریفر کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک. ہر ایک کو ریفر، جو اسپیشلی جو دین کی بات کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ انگلینڈ میں ٹیکس دینا غلط ہے، جو کہ غلط ہے، ٹیکنیکلی غلط ہے، میں تو مانتا ہوں ٹیکنیکلی غلط ہے کہ بھائی آپ کیوں کسی نظام کا حصہ بن رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر جتنے بھی بندے اسپیشلی جو پاکستان میں، وہ تو غلط ہے کیونکہ پاکستان میں اسلامی نظام تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جو اوورسیز مسلمان بیٹھے ہوئے فتویٰ ایشو کریں گے وہ حرام کما رہے ہیں. پھر یہ بات آپ نوٹس کر رہے ہوں گے، میں کسی اور سر میں بات کر رہا ہوں، نوٹس کریں آپ. یہ سر انکریز کرنا کیوں؟ اب میں چیلنج کر رہا ہوں کہ یو ہیو دا گٹس، رائٹ ڈاؤن دا فتویٰ. ورنہ تو ہر بات پہ آپ کے پانچوں سے لے کے رفع دین سے لے کے طلاقوں سے لے کے حیض نفاس کے سارے فتویات دے دیتے ہیں. یہ والا فتویٰ کیوں نہیں آتا؟ پاکستان کے مولوی صاحب بھی کبھی کوئی فتویٰ نہیں دیں گے. میں کسی ایک مولوی کی، تمام علماء کی بات کر رہا ہوں. آپ فتویٰ دیں نا، پاکستان کا نظام طاغوتی ہے، ادھر ٹیکس دینا حرام ہے. طاغوتی نظام کو ٹیکس دینا حلال تو نہیں ہو سکتا نا. یہ فتویٰ نہیں آئے گا. صحیح. ساحل صاحب نے کہاں پہ کون سی کمپنی کھولی ہے، اس کے اوپر جی ان کا ٹیکس، ان کو ٹیکس دینے حرام ہے. ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ جتنے بھی مسلمان رہ رہے ہیں امریکہ میں لکھ کے دیں سب حرام کما رہے ہیں. آپ کے ماننے والے واپس آ جائیں گے، مگر پھر وہ ادھر واپس نہ آئیں کیونکہ پھر ادھر بھی مسئلہ وہی ہے. اچھا، ساحل بھائی نے اس میں بہت ساری چیزیں کلیئر کر دی ہیں. لبرلز کو بھی جواب مل گیا ہے بنا کسی کا نام لیے. مولوی حضرات اور ان لوگوں کو بھی جواب مل گیا ہے جنہوں نے ان کے اگینسٹ بات کی ہے. لیکن مین چیز جو ہے وہ ان کا پرپز ہے. وہ اپنے پرپز کو بہت اوپر رکھتے ہیں، اور ان کا پرپز والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. وہ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اور اسی مقصد میں ان کی زندگی گزر جاتی ہے.